السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ آصف زرداری صاحب کے وہ جو کل پرزے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم نے نئی حکمت عملی کیا بنائی ہے؟ اور مسلم لیگ نون کیسے مان گئی ہے؟ یہ گزارشات ہیں آج کے ویلاگ میں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب پی ڈی ایم نے اپنے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، اور لانگ مارچ کب ہوگا یہ بھی چیزیں کھل کر اب سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو گزارشات آگے جا کر کرتا ہوں۔ ابھی جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں، آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، اور ان کے جو سیاسی اعضاء ہیں، ان کے سیاسی کل پرزے جو ہیں، جو ان کے لیے رابطہ کار کے لیے ان کی ان کے ڈیل کروانے کے لیے اسلام آباد، راول پنڈی، یہ وہ وہاں پر متحرک ہیں۔ اور متحرک کیوں ہیں؟ وہی جو آصف زرداری صاحب نے ایک فارمولہ دیا ہوا تھا -1 والا، کہ بھئی اس کو نکالو اور اس کے بعد بات ہوگی۔ تو اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ چلیں ہم اس کو نکالنے پہ تو آمادہ ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حکومت کا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ اس کے بعد پرائم منسٹر کون ہوگا؟ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے ہوگا، یا کوئی نیوٹرل ہوگا؟ اگر پرائم منسٹر کہیں کسی بھی جماعت سے آتا ہے تو وہ اگر مرہون منت ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، تو پھر بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ ہمارے ساتھ وہ تو نہیں ہوگا جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزوں پر اب ہو رہی ہے نیگوسیشن، بات چیت۔ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بارگیننگ پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے کمزور۔ اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے تو وہ پنجابی کے اندر کنڈل آباد تھی، عمران خان صاحب نے تو ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایسی کارکردگی ان کی آئی کہ اب وہ ہو گئے مجبور لانے والے کہ بھائی ملک تو چلانا ہے، باہر سب ملک تو سب کا، مطلب ملک دشمنی میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عمران خان کو لانا کوئی ملک دشمنی کا منصوبہ تھا، بالکل نہیں۔ یہ سوچا گیا کہ شاید وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے، روایتی سیاست ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کوئی کلین بندہ لے آتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین بندہ لے آتے ہیں، وہ ملک کو اچھے سے چلا لے گا۔ لیکن اس نے ملک کو کیا چلانا تھا؟ اس نے لانے والوں کو بھی وہ دانتوں میں انگلیاں لانے پر مجبور کر دیا، اتنا حیران کر دیا کہ یار کوئی ایسی بھی حکومت ہوتی ہے جیسی یہ ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال بنی تو پھر رجوع کرنا پڑتا ہے تجربہ کار سیاستدانوں کی طرف۔ تو تجربہ کار سیاستدانوں کی طرف تو رجوع کر لیا گیا۔ اب رجوع کرنے کے بعد جو چیزیں طے ہونی ہیں، آصف زرداری صاحب نے اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں کو تو منا لیا کہ جناب اب عمران خان صاحب تو جائیں گے، ذرا ہم مجھے اپنا طریقہ اختیار کرنے دیں، آپ اپنے طریقے سے چلتے رہیں لیکن مجھے بھی میرا طریقہ اختیار کرنے دیں۔ اور وہ طریقہ ہے سیدھا سیدھا وہ اس کو توازن جو ہے وہ طاقت کا اپنے حق میں کرنے کا، تو وہ مجھے کرنے دیں، اور پھر ہمیں شاید زیادہ زور نہ لگانا پڑے، تو ہمیں پھر استعفے بھی نہیں دینے پڑیں گے، ہمیں پھر شاید لانگ مارچ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر لانگ مارچ جو ہے پی ڈی ایم نے مارچ تک رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی میں 1-2 ویلاگس میں گزارش کر چکا ہوں کہ لانگ مارچ موسم، اس کے علاوہ دیگر جو عوامل ہیں، پریشر ڈیولپ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، عدم اعتماد کی تحریک کب لانی ہے، اس سارے معاملات پر پی ڈی ایم جو ہے وہ تھا تذبذب کا شکار تھا۔ اس لیے لانگ مارچ کو لے جایا گیا مارچ میں سینٹ انتخابات کے بعد۔ اسی دوران اگر کہانی بن جاتی ہے، اسی دوران اگر اتنا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن والا جو مقدمہ جس پر نظر ہے پی ڈی ایم کی، جس کے لیے کل پی ڈی ایم وہاں پر مظاہرہ بھی کرنے جا رہا ہے، تو اس میں سے کچھ نکلے گا، اس میں سے اگر لگے گا کہ تحریک انصاف ڈاواڈول ہو رہی ہے، بطور جماعت فارن فنڈنگ کیس میں وہ پھنس رہی ہے، تو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ایم کیو ایم بھی تحریک انصاف سے آنکھیں پھیر سکتی ہے۔ اور ایم کیو ایم کا تو ایک ماضی ہے، ایم کیو ایم کا ایک کردار ہے کہ وہ ہر اس حکومت سے فوری طور پر آنکھیں پھیر لیتی ہے جب وہ کمزور ہونے لگ جائے، دکھنے لگے کہ جناب اب اس کے دن تھوڑے رہ گئے، تو پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیتی ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم تو تاڑ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے یوں آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ کاف کی قیادت کے آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ بھی بہت اچھے رابطے ہیں، میسنجرز کے تھرو، براہ راست نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ باب والے بھی دیکھیں گے کہ جناب کیا ہوتا ہے، کہاں سے اشارہ ملتا ہے۔ جب باب والوں کو اشارہ مل گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ جی ڈی اے والے جب یہ سارے ایک طرف چل پڑیں گے تو جی ڈی اے والے حکومت کو بچا نہیں پائیں گے، تو لہٰذا وہ بھی اس طرف چل پڑیں گے۔ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے ای سی پی سے، اگر کچھ الیکشن کمیشن میں جو چلنے والا جو فارن فنڈنگ کیس ہے، یہاں پر اگر کوئی تھوڑی سی سگنلنگ ہو گئی تو پھر یہ سارے ایک طرف چل پڑیں گے، تو پھر اپوزیشن کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادروائز لانگ مارچ جو ہے وہ مارچ سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا،
اب آج ہوا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اس میں پی ڈی ایم کا، جس میں انہوں نے 6 نئے پروگرام دیے ہیں، یعنی جو کل ہوگا الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد اگلے 6 پروگرام مزید دیے ہیں، اور اس پروگرام میں جو آخری جو ہوگا خضدار میں 27 فروری کو، اس کے بعد لانگ مارچ کی ڈیٹ آ جائے گی، اور وہ جب 27 فروری کو ہوگا تو لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہوگی وہ الیکشن سینٹ الیکشن کے بعد ہوگی۔ اب جو الیکشن اسٹیئرنگ کمیٹی نے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو ڈیٹس دی ہیں، اس میں 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی، 5 فروری کو لیاقت باغ میں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جلسہ ہوگا، 9 فروری کو حیدرآباد میں حکومت کے خلاف مظاہرہ ہوگا، ریلی ہوگی، 13 فروری کو سیالکوٹ، 23 فروری کو سرگودا والا وہ جو تھا 23 جنوری کو، وہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ ملتوی ہو جائے گا، تو وہ ملتوی ہو گیا، تو اس کے بعد سرگودا خضدار آ جاتا ہے 27 فروری کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد ہوگا لانگ مارچ۔ لیکن جو اصل کہانی ہے وہ جو آصف زرداری صاحب کے، وہ میں کر رہا ہوں نا کہ جو ان کے لوگ متحرک ہیں، ان کے رابطہ کار متحرک ہیں، وہ صرف ادھر متحرک نہیں ہے اصل قوتوں کے ساتھ، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آصف زرداری صاحب کی ایک رابطہ مسلسل بحال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ایک اتحاد میں تو باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پہلے مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب عدم اعتماد کے لیے نہیں مان رہے تھے، اور میں نے 2 دن یا 1 دن پہلے جو اپنا ویلاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ میاں صاحب بھی مان گئے ہیں۔ اب میاں صاحب مان گئے ہیں وہ تو میرے پاس ذرائع سے خبر تھی۔ اب مریم نواز نے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس اجلاس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں سوال ہوا تھا عدم اعتماد کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ پہلے مسلم لیگ نون اس کو آؤٹ آف کویسچن کہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد ہم لائیں گے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تب تک ہماری تحریک عدم اعتماد کا وہی اشر ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہوا تھا۔ لہٰذا مسلم لیگ نون مسترد کر دیتی تھی، میں نے کہا نا ٹوکری اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتی تھی۔ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جناب اس پر بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے۔ اس کا یہ واضح اشارے ہیں کہ وہ جو میں بارگیننگ والی بات کر رہا تھا کہ بارگیننگ جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے، اور اس بارگیننگ میں جو بڑا نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو بھیجیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس کیا ہوگا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں لیڈ کر رہے ہیں آصف زرداری، اور آصف زرداری کے کچھ کار خاص ہیں، کچھ معتمد خاص ہیں جو اسلام آباد اور راول پنڈی میں متحرک پھر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔